اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے جاری تھا اور معروف آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 260 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی۔ جو سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے لیے حجت اور معتبر ہے، اس میں مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے حکم ہے بشریت کو کہ سب سے پہلے جانو، علم حاصل کرو، جاننے کے بعد جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، جو جانا ہے اسے دیکھو، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ جس کو دیکھا ہے اس کو پانے کی کوشش کرو۔ اور تمام انبیاء کی سیرت یہی رہی ہے، پہلے مرحلے میں آ کر لوگوں کو آگہی دیتے تھے، آگہی دینے کے بعد ان کو دعوت دیتے تھے کہ جو معلومات ہیں ان کو عین الیقین میں آ کر دیکھنے کی کوشش کرو، یعنی سن کے اپنے عقیدے کو نہیں بناؤ بلکہ عقائد کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب دیکھ لیا ہے اس حقیقت کو تو دیکھنے کے بعد اس حقیقت کو اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کرو کہ جو حق الیقین ہے۔ اور انہی 3 مراحل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ خود بھی طے کیا اور اپنے زمانے میں رہتی بشریت کو بھی دعوت دی، اور اس میں اہم ترین پہلو معاد اور قیامت کا ہے۔ بس قیامت کے بارے میں کبھی انسان کو علم الیقین ہے، کبھی عین الیقین ہے اور کبھی حق الیقین ہے۔ حق الیقین وہ آخری منزل ہے معاد کی نسبت، اور جتنے اشکالات معاد اور قیامت کے عنوان سے ہیں بعض تو صرف مرحلہ علم الیقین میں رہ جاتے ہیں، اور بعض اگر تھوڑا سا اوپر آتے ہیں تو عین الیقین پہ آ جاتے ہیں۔ حق الیقین پہ آنا انتہائی سخت مرحلہ ہے، لہذا اکثر اشکالات قیامت کے بارے میں جو لوگوں کی طرف سے بیان ہوتے ہیں وہ عموماً سطحی قسم کے ہیں، یعنی جن کا تعلق فقط علم الیقین سے ہے۔ یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہ بات علمی بھی ہے یا نہیں ہے، یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہ چیز بعد میں دوبارہ زندہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے مدینہ کی سرزمین پہ جب پیغمبر اسلام نے آ کر اپنے دین کو تبلیغ کرنا شروع کیا تو لوگوں کے اندر ایک سلسلہ جو شروع ہوا جس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے، سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 7، لوگوں سے آ کے کہتے تھے کہ دیکھا ہے تم نے ایک آدمی کے بارے میں سنا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم قطع قطع ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، نابود ہو جاؤ گے، پھر تم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہو۔ عجیب خبر ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا عجیب خبر دینی ہو تو کہتے ہیں پتہ ہے یہ کس نے خبر دی؟ فلاں صاحب نے خبر دی ہے، اور یہ ایسی خبر دی ہے۔ وہ خبر جو عقل سے دور ہو اور اس کو بیان کیا جا رہا ہو تو سامنے والے کی سرزنش کرنا مقصود ہوتا ہے، معاذ اللہ اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، باولا ہے معاذ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر تھے کیا کہتے تھے کہ آپ کو خبر دیں ایک رجل کی۔ وہ رجل کیا کرتا ہے؟ وہ رجل یہ کرتا ہے یُنَبِّئُکُمْ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمزیق ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی عجیب خبریں دیتا ہے۔ بعد والی آیت میں کہا کہ یا تو یہ خدا پہ بہتان باندھتا ہے یا معاذ اللہ اس کی عقل معاف ہو گئی ہے، یعنی ایسی بہکی بہکی خبریں دیتا ہے۔ یا قرآن میں آپ جہاں پہ بھی اس قسم کی اخبار دیکھیں، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں، یعنی ظاہر سی بات ہے بدن کیا ہوتا ہے؟ پوسیدہ ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد خاک میں مل جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ اذا ضللنا، جب ہم گم ہو جائیں، مٹی میں نابود ہو جائیں، انا لفی خلق جدید، آیا دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں پورے قرآن میں اول سے آخر تک، یہ ساری وہ آیات ہیں کہ جو مشرکین یا کفار کی زبان سے نقل کی گئی ہیں۔
جن میں فقط اور فقط ایک استبعاد کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ چیز بعید ہے، عقل سے دور ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پس دوسرا شبہ معاد کے عنوان سے کیا ہے کہ اگر انسان ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی بن جائے، زمین میں گم ہو جائے تو آیا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اور اس استبعاد کے جواب میں خداوند عالم نے جو جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے، کہا جو پہلی بار آپ کو زندہ کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، منتشر ہونے کے بعد نہیں جوڑ سکتا۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جتنی مخاطب کی فہم تھی اسی کے مطابق خداوند عالم نے جواب دیا ہے۔ اور یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ آپ سامنے والے کی سطح فکری کے مطابق بات کریں۔ اور بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، سامنے والا بات کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس سے بالاتر اپنی علمی اصطلاحات کو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جب علمی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں سامنے والے کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا ہے۔ سامنے والی کی سطح فکری کے مطابق بات کرنا یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ اس کے لیے مخاطب شناسی بہت ضروری ہے کہ یہ مخاطب کس سطح کا ہے، کس سطح پہ رہ کے یہ بات کر رہا ہے۔ اگر مخاطب شناسی کیے بغیر آپ دین کی تبلیغ کریں گے وہ دین کی ترویج نہیں ہوگی بلکہ دین کی نابودی ہوگی۔ اسی لیے مخاطب شناسی بہت ضروری ہے۔ وہ خداوند عالم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عقل سے بھی دور ہے، منطق و فہم سے بھی دور ہے یہ جو بات کر رہے ہیں، لیکن خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، بلکہ اسی سطح پہ رہتے ہوئے ان کے استبعاد کو دور کر دیا۔ کہا کہ پہلی بات جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں ہم نے خلق کر دیا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے تمہیں کچھ بنا دیا ہے، تو جب کچھ منتشر ہو جائے گا تو کچھ جمع کرنا زیادہ مشکل کام ہے، لہذا جو دوبارہ اجزاء کو ایک جگہ اکٹھا کرنا آسان تر ہے، اور انہی کے فہم کے مطابق جا کر جواب دیا۔ لیکن اگر آپ دقیق تر ہو کر قرآنی آیات سے جواب دینا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان جب وجود میں آ جاتا ہے نابود نہیں ہوتا۔ پس یہ جو کہہ رہے ہو کہ اذا زللنا یا مزق تم کل ممزق، اس میں نابودی نہیں ہے۔ جو چیز نابود نہیں ہوتی، موجود ہو، کیفیت اس کی چینج ہو جائے تو کوئی بود نہیں ہے، اس عالم میں ہو یا عالم دیگر میں فرق نہیں کرتا، چونکہ نابود نہیں ہوئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصلاً جس کو تم نے حقیقت انسانی سمجھا ہے وہ حقیقت انسانی نہیں ہے، لہذا جتنے بھی اعتراضات ہیں سارے اعتراضات کا منبع اور ماوا کیا ہے؟ بدن اور جسم، کہ جب یہ جسم مٹی ہو جائے گا، جب یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جب یہ جسم خاک بن جائے گا تو آئنہ لفی خلق جدید۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان شناسی کے مرحلے میں جس کو تم نے حقیقت انسانی سمجھا وہ حقیقت انسانی نہیں ہے، وہ تم نے جسم کو انسان سمجھا جبکہ جسم انسان نہیں ہے۔ جسم کا الگ قانون ہے اور حقیقت انسانی کا قانون الگ ہے، لہذا قرآن نے دونوں تعبیروں کو الگ الگ استعمال کیا ہے۔ جب انسان کی باری آئی تو انسان کے لیے جو کلمات استعمال کیے خدا نے توفی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یا توفتہم ملائکہ، وہ ملائکہ ان کو آ کر توفی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے توفی وفا یا ہے، وفات جو کہتے ہیں نا، وفات کلمہ غلط ہے، وفات فاوتا اگر ہو اس سے ہوتا ہے فوت۔ اگر وفات ہو تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ تا اس کا اصلی ہے یا تا اضافی ہے۔ اگر تا اصلی ہو تو یہ فے واو تا سے آیا ہے، وہ نقل مکانی اور اعلال کرتے ہوئے، اور اگر وفات میں تا زائد ہو تو یہ وافیا سے ہے، توفی۔ ایک فوت ہے اور ایک توفی ہے۔ فوت کہتے ہیں کسی چیز کا گم ہو جانا، غائب ہو جانا، کسی کڑی کا بیچ میں نکل جانا، لہذا فوت کلمہ درست نہیں ہے انسان کے لیے۔ فوت یعنی گم ہو گیا ہے، یعنی اختیار سے آپ کے حیطۂ قدرت سے باہر چلا گیا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے نا، چیز جب گم ہو جاتی ہے تو انسان کے حیطۂ قدرت سے باہر چلی جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہاں گئی، پھر وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ انسان فوت نہیں ہوتا، یعنی کوئی چیز گم نہیں ہوتی کہ ہماری قدرت سے باہر چلا جائے،
اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس انسان کی کلمہ وفات استعمال ہوتا ہے جو توفی سے ہے، وافیا سے۔ وافیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مکمل لے لینا، ذرہ برابر اس میں کمی کا نہ ہونا۔ جب مکمل کسی چیز کو اٹھا لیتے ہیں اسے کہتے ہیں توفی۔ یہ جو زمین میں گم ہو جاتا ہے یہ جسم ہے، اور جس کو پورا پورا اٹھا لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت انسانی ہے۔ بس حقیقت انسانی گم نہیں ہوتی ہے۔ کون سی چیز گم ہو رہی ہے؟ جسم۔ جسم انسانی فوت ہو جاتا ہے، جسم انسانی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جسم انسانی مٹی بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے شاہد قرآنی کیا ہے؟ کہ جسم حقیقت انسان نہیں ہے۔ آپ نے فقہی احکام میں پڑھا ہے، خصوصاً وہ احکام جن کا تعلق عدالت سے ہے، کورٹ سے ہے، دادگاہ سے۔ بسا اوقات کسی انسان پہ اگر حد جاری کرنی ہو تو دو راستے ہوتے ہیں، یا یہ کہ خود انسان اقرار کر لے، کسی گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اس پہ حد جاری ہوتی ہے، یا یہ کہ اگر خود انسان اقرار نہ کر رہا ہو اور متہم ہو جائے کورٹ کے اندر تو پھر شاہد لائے جاتے ہیں۔ شاہد کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ گواہی دینے کے بعد اس متہم کو پکڑ لیا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد اس پہ حد جاری کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، اقرار اور شہادت یہ دو باب ہیں فقہ کے اندر، دونوں میں فرق ہے۔ اقرار خود انسان کرتا ہے، شہادت غیر انسان کے مقابلے میں آ کر گواہی دیتا ہے۔ ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مثلا فرض کریں کورٹ میں کوئی متہم ہے تو متہم کے خلاف جو گواہ آتے ہیں، متہم خود شاہد ہوتا ہے اپنے لیے یا نہ شاہد الگ سے ہوتے ہیں؟ پس متہم الگ ہوتا ہے، شاہد الگ سے ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے جو قرآن نے استعمال کی۔ اسی انسان کو جب قیامت کے دن پہنچے گا تو یہی اس کے اعضاء اور جوارے، ہاتھ پاؤں آنکھیں، یہی اعضاء اور جوارے جو انسان کے ہیں، جو انسان سے وابستہ تھے، یہ اسی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب یہ گواہی دیں گے تو فوراً ان سے مخاطب ہو کے انسان کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ یعنی یہی انسان کا سوال کرنا اعضاء اور جوارے سے ہے کہ کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعضاء اور جوارے حقیقت انسانی میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ شہادت دے رہے ہیں، اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا لما اقررتم، بلکہ لما شہدتم، کیوں شہادت دے رہے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہد الگ ہے، متہم الگ ہے۔ وہ متہم حقیقت انسانی ہے اور یہ جو شاہد ہیں یہ ان کی حقیقت دیگر ہے، اور یہی اس انسان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے شاہد کا قانون، پہلا مرحلہ شاہد کا کیا ہوتا ہے؟ تحمل شہادت، یعنی پہلے مرحلے میں وہ شہادت کو دیکھ رہا ہو، اس منظر کو دیکھ رہا ہو، دیکھنے کے بعد اس کو تمام تر جزئیات کے ساتھ محفوظ کرے اور پھر کورٹ میں جا کر اس شہادت کو بیان کرے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہی اعضاء اور جوارے جو انسان کے اختیار میں دیے گئے ہیں، یہ پورے وہ ویڈیو کیمرے کی طرح پوری خصوصیات انسان کی نوٹ کر رہے ہیں اور کوڈ کر رہے ہیں۔ زمین شاہد بنتی ہے، لہذا کیوں روایات میں ہے کہ آقا آپ اگر نئی سرزمین پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس زمین پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھیں؟ کیوں؟ یہی آپ کا 2 رکعت نماز پڑھنا، یہی زمین کا ٹکڑا بعنوان شاہد آپ کے اعمال کو کوڈ کر رہی ہے، تحمل شہادت کر رہی ہے، آپ کی حالت کو ویڈیو کیمرے کی طرح تصویر بنا رہی ہے، اور کل یہی زمین قیامت کے دن شہادت دے گی۔ وہ اگر یہ زمین شہادت دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شعور بھی ہے اور اس منظر کو کوڈ بھی کر رہی ہے، اور کل کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ متہم کے خلاف شہادت بھی دے گی۔ اسی لیے کہا کہ ائمہ طاہرین کے لیے کیا کہا کہ یہ شہداء ہیں دار فنا کی نسبت اور شفعاء ہیں دار بقا کی نسبت، زیارت جامع کبیرہ میں، کہ تم کون ہو؟ شہداء دار الفنا و شفعاء دار البقا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شہید ہے، جو شاہد ہے اسی دنیا کے اندر، جس نے کل قیامت کے دن جا کے شہادت دینی ہے، شفیع بننا ہے، وہ پہلے مرحلے میں شاہد ہے، دیکھ رہا ہے،
اور شاہد کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے. اگر حاضر اور ناظر نہ ہو شہید، اس کو حق شہادت حاصل نہیں ہے، گواہی نہیں دے سکتا ہے. لہذا قرآن نے کہا لما شہدتم علینا، یعنی یہی اعضاء اور جوارح جو ہیں یہ شاہد بن کر اس انسان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں جب گواہی دیں گے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقیقت انسانی میں یہ اعضاء اور جوارح شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک زمانے تک ان کو خدمت گزار کے طور پہ انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے. دیکھنا یہ کہ انسان ان سے کس طرح استفادہ کرتا ہے. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استفادہ کرتا ہے تو یہی اعضاء اور جوارح کل قیامت کے دن اس کے شفیع بن جائیں گے. شہادت اچھی دیں گے تو بچ جائے گا، اور اگر شہادت اس کے خلاف دیں گے تو انسان وہاں پہ پھنس جائے گا. بس یہ تعبیر استعمال کرنا اعضاء اور جوارح کی نسبت کہ لما شہدتم علینا، یہی اعضاء اور جوارح کا شاہد ہونا انسان کے خلاف بتاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. اعضاء اور جوارح انسان کی حقیقت نہیں ہے، اور وہ چیز جو زمین میں گم ہوتی ہے وہ اعضاء اور جوارح گم ہوتے ہیں. وہ چیز جو خاک بنتی ہے وہ اعضاء اور جوارح ہیں. انسان کی حقیقت خاک نہیں بنتی، انسان کی حقیقت مزقتم کل ممزق نہیں بنتی، تقطیع نہیں ہوتی، جز حقیقت انسانی نہیں ہوتی ہے. حقیقت انسانی منسجم ہے، اور اس حقیقت کو توفی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور توفی کے نتیجے میں پوری حقیقت کو ملائک اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور چونکہ انسان کی حقیقت علم و عمل و معرفت سے ہے، علم و معرفت کو پورا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. پس معاد کی نسبت جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ اعتراض خود انسان کی نسبت نہیں ہیں، بلکہ انسان کے مرکب کی نسبت ہیں. اور یہی حقیقت انسانی کو نہ پہچاننا باعث بنا ہے استبعاد کا. وہ حقیقت انسانی پوری منتقل ہو جاتی ہے عالم معاد میں، اور اس کی سواری یہیں پہ رہ جاتی ہے. جو مٹی سے چلی تھی مٹی میں مل جاتی ہے، اور جو نور سے بنا تھا وہ نور کے ساتھ جا کر ملحق ہو جاتا ہے. پس یہ نہ کہیں کہ جب تم زمین میں گم ہو جاتے ہو یا خاک بن جاتے ہو، انسان خاک نہیں بنتا ہے. خوب مرحلہ دوم میں خداوند عالم نے کیا کہا کہ فرض کرتے ہیں، ہم تنزل کرتے ہیں، جس کو تم نے حقیقت سمجھا ہوا ہے بنام جسم، اگر یہ خاک بن جائے تو آیا یہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ سورہ واقعہ قیامت آیت نمبر 4. خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر اسی کو تم حقیقت سمجھ بیٹھے ہو کہ نہیں ہے، لیکن اس مرحلے میں کہ آیا ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب آتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہمارے پاس یہ قدرت ہے کہ اعلیٰ کس چیز پر؟ ان نسوی، دوبارہ تسویہ کریں، اکٹھا کریں، اجتماع کریں، جوڑ دیں. کس کو؟ بنانا. یہ خوبصورت کلمہ ہے کہ ہم بنان و بنیان انسان کی دوبارہ جوڑ سکتے ہیں. بنان عربی میں کہتے ہیں انسان کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں، ان پوروں کے اوپر لکیریں ہوتی ہیں، اور یہ لکیریں ایک انسان کی دوسرے انسان سے نہیں ملتی ہیں. ان لکیروں کو عربی میں بنان کہا جاتا ہے. کہ تم ان اعضاء کے بارے میں بات کرتے ہو کہ حتیٰ وہ لکیریں بھی اوپر نیچے نہیں ہوں گی، ہم ان کو بھی اس طرح سے اکٹھا کریں گے کہ ذرا برابر فرق نظر نہیں آئے گا. وہ جس کو تم نے حقیقت سمجھا ہے اس کے بارے میں ہمارا جواب یہ ہے کہ ان لکیروں کو انسان اگر دقت سے اعضاء کو جوڑنا چاہے تو ٹھیک ہے، بڑے بڑے اعضاء کو جوڑ سکتا ہے، لیکن ممکن ہے یہ لکیریں مشتبہ ہو جائیں، اوپر نیچے ہو جائیں. ممکن ہے یہی لکیریں جب دوبارہ انسان ان کو لکیریں بنا رہا ہو تو ممکن ہے کسی دوسرے کے ساتھ جا ملیں. خداوند عالم نے کہا دقت ہماری اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جب ہم اس کو دوبارہ جسم دیں گے، جسم کو دینے کے بعد دیکھنا ہے ان کی لکیریں بھی وہی تھیں جو متفرق ہونے سے پہلے تھیں، یعنی لکیروں میں بھی ذرہ برابر فرق نظر نہیں آئے گا. خوب یہ جواب ان کی فہم کے مطابق دیا گیا ہے. پس معاد کے بارے میں جتنے اعتراضات ہیں، اولاً ان کا تعلق جسم انسانی سے ہے، اور جسم انسانی کے بارے میں ان کو ایک چیز بعید نظر آتی تھی. اس بعد کو خداوند عالم نے ختم کیا ہے، کبھی براہین کی شکل میں، کبھی تمثیلات کی شکل میں، اور کبھی ضرب المثل بیان کر کے اس استبعاد کو دور کر دیا ہے. پس اس کا مطلب ہے کہ جسم انسانی کو دوبارہ جمع کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حتیٰ بنانے انسان کو بھی دوبارہ پلٹایا جا سکتا ہے کہ ذرہ برابر کبھی فرق نظر نہیں آئے.
یہاں سے مطلب دیگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اگلا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ حق الیقین پہ پہنچنے کے بعد، حشر اکبر کو دیکھنے کے بعد، بلکہ اس میں محیی کا مظہر تام بننے کے بعد، اب مرحلہ دیگر کمال کا جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام گامزن ہے وہ کیا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں قرآن میں، ہر نبی کی خاص خصوصیت ہے اور اسی خصوصیت سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ مثلا آئے گا ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے کہ جتنی بھی داستان قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے ذکر کی ہے، پوری داستانوں کا نچوڑ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، حضرت موسیٰ پانی، حضرت موسیٰ پانی، بس اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ آپ پوری آیات پہ اگر غور کریں، پیدا ہوتے ہیں پانی کے حوالے، عذاب آتا ہے پانی میں، قوم متفرق ہوتی ہے پانی میں، آپس میں لڑتی ہے پانی کا سلسلہ، جب قحطی میں پڑ جاتے ہیں چشمے، سب سارا دار و مدار پانی ہی پانی ہے۔ کیوں؟ خوب ایک خاص خصوصیت انشاءاللہ وہاں پہ جا کے بیان ہوگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں اگر آپ اول سے آخر تک جتنی بھی قرآن میں آیات ہیں، اگر ان کو آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو ساری زندگی کا دار و مدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہاں پہ ہے؟ حیات و موت۔ انہی دو چیزوں کے چکر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو اسی میں بیان کیا گیا ہے، حیات موت، حیات موت۔ اور حیات جن چیزوں سے وجود میں آتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، یعنی اگر ہم دیکھنا چاہیں عقائد کی دنیا میں حیات کے اندر دو رکن اساسی ہیں، ایک علم اور دوسرا قدرت۔ علم اور قدرت کے مجموعے کا نام حیات ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور قدرت کی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پہنچے ہیں کہ پوری زندگی ان کی حیات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جہاں پہ ہو حیات موت، اور اسی حیات و موت کے چکر میں پوری سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں بیان کی ہے۔ خوب اسی حیات کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے کبھی علم الیقین سے کام لیتے ہیں، کبھی عین الیقین سے، اور کبھی حق الیقین سے، اور کبھی مراتب بالاتر کہ وہاں بھی تعلق اس کا حیات و موت میں ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، موت۔ سلسلہ کیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی موت کے گھاٹ اتار رہا ہوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ خوب دائرہ کیا ہے؟ دائرہ کار وہی حیات و موت ہے۔ خوب حیات و موت کی تدریجی حرکت ایک مرحلے پہ جب پہنچتی ہے تو اس مرحلے کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے پھر کمالات کو طے کرنا پڑتا ہے۔ وہ حق الیقین پہ پہنچنے کے بعد بھی ابھی وہ کمالات کی منزلیں باقی ہیں جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانا ہے، یعنی حق الیقین پہ بھی توقف نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حق الیقین کی منزل حقیقت مشککہ ہے، یوں نہیں ہے کہ حقیقت متواتی ہو کہ ایک ہی درجہ ہے، جو بھی اس پہ پہنچ جائے وہ سب برابر ہے نا۔ حق الیقین کی منزل پہ بھی مراتب فرق کرتے ہیں، یعنی درجہ بندی ہے، اس درجہ بندی میں کوئی پہلے درجے پہ، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی بالاتر۔ یہاں سے خداوند عالم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق الیقین پہ بھی پہنچنے کے بعد اپنی نسبت کمال کے مراتب میں توقف کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ایک کمال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور اسی طرح سے کمالات کی دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو نیا پہلو ہے وہ خلت کا پہلو ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مقام خلت حق الیقین سے بالاتر ہے۔ البتہ مقام خلت کے بعد منزل ہے ابھی، یعنی درجہ ہے جس کو کہا جاتا ہے حب یا محبت، کہ جس سے حبیب اللہ پیغمبر اسلام کا جو لقب گرامی ہے حبیب اللہ، یہ مقام حب خلت سے بالاتر ہے۔ لیکن ابھی مقام خلت کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حق الیقین کے بعد؟ اور قرآن نے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 125 میں خوبصورت سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ کون ہے من احسن، اس سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ حسن کی دنیا میں اس سے بالاتر کون ہے
پہلا رکن، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پہ کلمہ احسن استعمال ہوا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ احسن ہمیشہ افعل التفضیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ احسن قرآن میں اکثر موارد میں تعیین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تعیین اور تفضیل میں فرق یہ ہے کہ تفضیل میں دو مصداق ہوتے ہیں، ایک میں کمال کم ہوتا ہے، ایک میں بیشتر ہوتا ہے، جس میں بیشتر ہو اس کو لفظ اس میں تفضیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک بات، تعیین میں جب ہوتا ہے دو مصداق کی بات نہیں ہوتی، ایک ہی مصداق ہوتا ہے اور معیناً اسی کے کمال کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ پس جہاں اس میں تفضیل تعیین کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ایک ہی مصداق ہوتا ہے، دو مصداق نہیں ہوتے۔ قرآن نے بہت زیادہ نمونے ذکر کیے ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے، یعنی من احسن دیناً، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دین احسن ہوتا ہے اور ایک دین حسن ہوتا ہے، یعنی ایک میں خوبصورتی کم ہے اور ایک میں زیادہ، نہ، دین کلن احسن ہے۔ وہ حضرت آدم لے کے آئے وہ بھی دین احسن ہے، حضرت نوح لے کے آئے وہ بھی احسن ہے، حتیٰ پیغمبر خاتم لے کے آئے وہ بھی احسن ہے۔ یہاں پہ احسن تعیین کے لیے ہے۔ خوب اس احسن کو بیان کرنے کے لیے خداوند عالم نے بعد میں دو رکن ذکر کیے ہیں۔ من احسن دیناً، اگر کسی انسان کے اندر حسن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان احسن ہے، کہ جب دو ارکان اس کے اندر موجود ہوں پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان احسن ہے۔ پہلا رکن من احسن دیناً ممن، پہلا رکن اسلم وجہہ للہ، حسن فاعلی، جو اپنے آپ کو تسلیم کر دے خدا کے سامنے، یہ اسلم وجہہ للہ، یہ تعبیر دیگر ہے اسی کلمہ حنیف کی۔ حنیف کا معنی کیا تھا نا، حنیف یعنی جو معتدل راستے کا انتخاب کر کے خدا کی طرف گامزن ہوتا ہے، یعنی حنیف ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ اسی صراط مستقیم پہ چلنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلم وجہہ للہ، حسن فاعلی، یعنی تمام تر اس کا ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم، حسن فاعلی رکھتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اگر آسان کرنا چاہیں، جو کام بھی کرتا ہے سب سے پہلے نیت خدا کی کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اسلم وجہہ للہ کا جو حسن فاعلی رکھتا ہے، جس کام میں بھی نیت خدا کے لیے ہو وہ اسلم وجہہ للہ کا مصداق ہے۔ پس دین احسن پہ کون گامزن ہے؟ کا جو حسن فاعلی رکھتا ہو، تنہائی میں تصور گناہ بھی نہیں کرتا ہے۔ یہاں جو تصور گناہ بھی نہ کرے یہ حسن فاعلی کی دنیا میں منفرد انسان ہے۔ لہذا تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہم دین کے اعتبار سے احسن بن سکتے ہیں، بھلے بن سکتے ہیں، کہ تنہائی میں جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، تصورات میں بھی خداوند عالم کے لیے معصیت کا خیال بھی اپنی زندگی میں نہیں لاتا۔ پس پہلا رکن احسن دین کے لیے کیا ہے؟ حسن فاعلی، نیت کی دنیا میں احسن ہو۔ بعد میں کیا کہتا ہے قرآن؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی اسلم وجہہ للہ فقط کافی نہیں ہے، پہلا رکن حسن فاعلی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ محسن کیا ہے؟ چونکہ احسان دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی احسان ہوتا ہے احسان بغیر، کبھی ہوتا ہے احسان بنفس۔ ہمارے ذہنوں میں احسان بغیر بیٹھا ہوا ہے، جی احسان کرو، کیا مطلب؟ یعنی کسی کا ہاتھ تھام لو، وہ بھی احسان کا مصداق ہے، لیکن سب سے پہلے مرحلے میں اپنا ہاتھ تھامو، دوسروں کا نہیں۔ پس احسان دو طرح سے، احسان بنفس، اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ، اپنے آپ کو گڑھے سے نجات دو، اپنے آپ کو ذلت سے دور رکھو۔ دوسرے مرحلے میں جب اپنے آپ کو نجات دے دیے تو دوسروں کا بھی ہاتھ تھام لو۔ لہذا تبلیغ دین میں سب سے پہلا رکن کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ اپنے ذات کے لیے ہو، نہ دوسروں کے لیے۔ لیکن ہمارا ہم و غم کیا ہوتا ہے کہ شاید ممبر پہ بیٹھ کے دوسروں کو سنانا ہوتا ہے، نہ، وہ محسن نہیں ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی حسن فعلی بھی اس کے اندر موجود ہو۔ حسن فعلی کیا ہے؟ یعنی اعمال کی دنیا میں خود آگے بڑھو، اگرچہ جب خود آگے بڑھ جاؤ گے پھر دوسروں کے لیے اسوہ بن جاؤ گے، اسوہ بننے کے بعد دوسرے تمہاری اقتداء کرنا شروع کر دیں گے۔ پس محسن کے اندر دونوں رکن موجود ہیں، احسان بنفس یعنی اپنی ذات کے ساتھ احسان کرو، اس کے بعد دوسروں کے لیے احسان بغیر کرو۔ لہذا کلمہ محسن یہاں پہ ذکر کر کے خداوند عالم نے کہا کہ کون ہے جو دین کے اعتبار سے احسن ہے؟ کہ جس کے اندر دو رکن ہوں، حسن فاعلی بھی ہو اور حسن فعلی بھی ہو۔
یہ دو رکن اگر انسان کے اندر موجود ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین احسن پہ گامزن ہے، دین کے اعتبار سے یہ احسن ہے۔ فوراً خداوند عالم نے کہا کہ حسن فاعلی اور حسن فعلی تم اپنی ذات کی طرف سے اگر کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو، کہا نہیں، چونکہ یہ سفر ایسا ہے جو تم اگر کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، لہذا تمہیں اسوہ کی ضرورت ہے، تمہیں آئیڈیل کی ضرورت ہے، تمہیں رہنما اور راہبر کی ضرورت ہے، کوئی ایسی ذات ہو جس کے نقش قدم پہ چل کر اپنے اندر حسن فاعلی بھی پیدا کرو اور حسن فعلی بھی پیدا کرو۔ لہذا فوراً خدا نے کہا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ خوبصورت ہے آیت، یعنی یہی حسن فعلی اور حسن فاعلی، یہ ذہن سے جھانسا نکال دو کہ ہم خود اس سفر پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ جی عقل اتنی ترقی کر گئی، لہذا عقل کی ترقی کے بعد ہمیں آج کی شریعت کی ضرورت نہیں۔ یہ پاگل انسان ہے، کیونکہ شریعت اس کو ہوتی ہے جس کے اندر رکن رکین عقل ہوتا ہے۔ جب عقل ہوتی تو عاقل کو شریعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے مجھے شریعت کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ وہ شریعت نے کہا کہ میں آئی اس کے لیے ہوں جو صاحب عقل ہو، کیونکہ عقل کی دس رس ایک حد تک ہے، اس سے آگے عقل نہیں جا سکتی، وہاں تک لے جانے کے لیے شریعت کی ضرورت ہے۔ وہ عقل یہ کہتی دین ہونا چاہیے، لیکن عقل یہ کہتی کہ 2 رکعت صبح کی ہو، وہ عقل کی سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات۔ یہاں یہ عقل خود بتاتی ہے کہ اس مرحلے میں میرا کوئی رہنما ہونا چاہیے، مجھے وحی کی ضرورت ہے، مجھے شریعت کی ضرورت ہے، مجھے ایک اسوے کی ضرورت ہے، آئیڈیل کی ضرورت ہے جس کے نقش قدم پہ چل کر اپنے آپ کو نجات کا راہی بنا سکوں۔ لہذا خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ حسن فعلی اور حسن فاعلی کہاں سے لینا ہے؟ حضرت ابراہیم کی تبعیت میں لینا ہے۔ تابع بنو حضرت ابراہیم کے، تب حسن فعلی اور حسن فاعلی تمہارا مکمل ہوگا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ، معنی کیا تھا ملت، یعنی وہ آئین جو الہی ہو اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کلمہ ہے، آپ نے سنا ہوگا ملل، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نحل، ملت، نہلت۔ ملت اور نہلت میں کیا فرق ہے؟ نہلت وہ آئین بشری جس کو بشر نے ایجاد کیا ہو، اس کو کہتے ہیں نحل۔ نہلت مفرد ہے، نحل جمع ہے۔ وہ آئین جو بشر خود سے ایجاد کرے اور معاشرے میں عام کر دے، اس کو نہلت کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ آئین جو خدا سے وجود میں آئے اور بشریت کی نجات کے لیے بشریت کے اندر عام کیا جائے، اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کے آئین پہ۔ وہ ابراہیم اپنی جیب سے نکال کے لائے ہیں؟ کہا نا، ابراہیم متصل ہے کسی ذات سے، یہ ملت وہاں سے لے کے آتا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، البتہ یہاں پہ کلمہ حنیفہ کو صاحبان ادبیات زیادہ ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے، یہاں پہ حنیفاً حال ہے، حال دونوں کلمات سے ہو سکتا ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ممکن ہے یہ حنیف حال ہو کلمہ ابراہیم سے، یعنی ابراہیم حنیف تھے، ان کی حالت بیان ہو رہی ہے، یعنی ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ ابراہیم کون؟ جس کی حالت یہ تھی کہ وہ حنیف تھے۔ اور دوسرا یہ کہ نا، یہ وَاتَّبَعَ میں فاعل کی ضمیر سے حنیفاً حال ہو، وہ معنی فرق کر جاتا ہے۔ وَاتَّبَعَ یعنی تابع ہوں حضرت ابراہیم کے، تبعیت کا معنی کیا ہے؟ حنیف بن کر تابع رہو حضرت ابراہیم کے، نہ منمانی کے مطابق، یعنی جب دل چاہے تو مان لو، جب دل چاہے تو چھوڑ دو، کہا نایا۔ اگر ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے تو حنیف بن کے کرو، اور حنیف کا معنی کیا ہے؟ 100% تبعیت کو اپناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہا دین پہ عمل کر لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ اب چونکہ صاحبان ادیم ہیں وہ خود زیادہ بہتر اس کو سمجھ سکیں گے کہ حنیفاً ابراہیم سے حال ہے یا وَاتَّبَعَ کی ضمیر سے حال ہے، اور قرینہ داخلی آیت کیا ہے کہ البتہ اس میں نہیں جاتے ہیں کہ بات زیادہ پھیل جائے گی۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، پس حسن فاعلی اور حسن فعلی اپنے اندر ایجاد کرو، اور یہ حسن فعلی اور فاعلی حضرت ابراہیم کی طبیعت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ تابع بن کے رہو ابراہیم کے، اور تابع بھی ایسے بن کے رہو جو حنیف کی منزل پہ جا پہنچو۔ وہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع بن کے رہو؟ بعد میں علت خالق کے کائنات نے ذکر کر دی۔ حضرت ابراہیم بھی اگر تمہارے لیے اسوہ ہیں اور ان کی سیرت تمہارے لیے حجت ہے، اور حسن فعلی اور حسن فاعلی کو ابراہیم سے لینا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ خدا نے فقط کہہ دیا اور اس کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، نہ، علت ذکر کی قرآن نے۔ کیوں ان کے پیچھے چلو؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کیوں؟ چونکہ ابراہیم خلیل ہیں، چونکہ خلیل ہیں اسی لیے وہ اسوہ ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اصول میں ایک قاعدہ ہے
کہ تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیہ، قاعدہ اصولی ذہن میں ہوگا کہ اگر کسی حکم کو کسی صفت کے ساتھ معلق کر دیا جائے، یہ صفت در حقیقت اس حکم کے لیے علت کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اکرم زیدن کون العادل، یعنی اکرام کرو ایسے زید کا جو عادل ہو۔ عادل وصف ہے، اس کو آپ نے جوڑا زید کے ساتھ اور حکم اکرام کو مرتبط کر دیا زید عادل کے ساتھ۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عادل علیت کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جہاں پہ بھی عدالت ہوگی وہاں پہ اکرام ضروری ہے۔ زید کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، جہاں پہ عدالت ہوگی جس کے اندر بھی ہوگی وہاں پہ بھی اکرام واجب ہو جائے گا۔ پس جہاں پہ حکم کو کسی وصف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے وہ وصف علت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ مصداق موضوعیت نہیں رکھتا۔ وہ علت جہاں پہ بھی ہوگی حکم وہاں پہ موجود ہوگا۔ یا دوسری آسان مثال عرض کروں، کہتے ہیں کہ خمر حرام ہے، شراب حرام ہے، کیوں؟ آپ بعد میں اس کی صفت ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسکر ہے، خوب اسکار کی وجہ سے خمر حرام ہوئی ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ خمر میں موضوعیت نہیں ہے، جہاں پہ بھی اسکار ہوگا حکم حرمت آ جائے گا۔ پس یہ اوصاف جو ذکر کیے جاتے ہیں اور اوصاف کے بعد احکام کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ اوصاف علیت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جہاں پہ بھی علت ہوتی معلول اس کا ہمراہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں حضرت ابراہیم کے پیچھے چلو؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کو خلیل بنایا۔ پس پتہ چلتا ہے کہ جو بھی خلیل ہو وہ اس قابل ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اسوہ بن سکتا ہے، اور یہی وہ سیرت کا پہلو حضرت ابراہیم کی ذات کے لیے۔ اور یہ دعوت دی جا رہی پوری بشریت کو، کیوں مقام خلت پہ نہیں آتے؟ اس کا مطلب ہے جو بھی مقام خلت پہ آ جائے وہ دوسروں کے لیے اسوہ بن جاتا ہے۔ لیکن آئے لفظ خلیل کس سے مشتق ہے؟ حروف اصلی اس کے خے لام لام ہے، خالالہ۔ خالالہ سے دو کلمے مشتق ہوئے ہیں، خلت اور خلت۔ انہی حرکات کی وجہ سے عربی کے کلمات چینج ہو جاتے ہیں، معانی ان کے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر زبر کے ساتھ یہ کلمہ ہو خلت تو اس سے جو اس میں فاعل بنے گا، یہ صفت مشبہ بنے گی، کیا ہوگا؟ خلیل۔ اگر خلت سے ہو تو بھی کیا ہوگا؟ خلیل۔ وہ خلیل کا معنی کیا ہے؟ وہ معنی کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اس کا ریشہ کیا ہے۔ خلیل خلت سے آیا ہے یا خلیل خلت سے آیا ہے؟ وہ معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل ہیں، کس سے؟ خلت سے یا خلت سے؟ وہ پتہ ہونا چاہیے دونوں کلمات میں فرق کیا ہے۔ لفظ خلت اس کا معنی الگ ہے، خلت کا معنی الگ ہے۔ خلت کہتے ہیں فقر کو، ناداری کو، احتیاج کو، ضرورت کو، محتاجی کو۔ اس کا مطلب ہے جب خلت سے خلیل ہوگا تو اس کا معنی کیا ہے؟ فقیر، محتاج، نیاز مند، ضرورت مند۔ اگر خلت سے خلیل ہو تو اس کا مطلب ہے فقر، احتیاج، ضرورت مند، نیاز مند، محتاج۔ تو پھر حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے روایت ہے، کتاب عیون و اخبار الرضا جلد نمبر 2 ظاہراً صفحہ 76 میں، البتہ اسی کلمے کو سرچ کریں گے عیون و اخبار الرضا میں، امام صادق اور امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ وہاں پہ جو معصوم نے تعبیر بیان کی اسی تعبیر کا یہ نتیجہ ہے۔ پہلا، امام نے فرمایا کہ خلیل خلت سے خلت سے نہیں ہے، اور اگر خلت سے ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ خلت کا معنی ہے احتیاج، فقر، نیاز، ضرورت مند، احتیاج۔ وہ کیسے اس کو خلیل کہیں؟ کا 2 ارکان کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا جاتا ہے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایسی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فقیر، محتاج، نیاز مند ان کی زندگی میں آئے اور وہ خالی لوٹا دے، اس لیے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا جاتا ہے۔ یعنی خلیل کیوں ہے
کہ کبھی کسی محتاج کو خالی نہیں لوٹاتا، کسی فقیر کو خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیتا۔ اب دیکھیں یہ مطلق معنی ہے، وہ نیاز مند کون ہے؟ مالی نیاز مند ہو وہ بھی خالی نہیں جاتا، علمی محتاج ہو وہ بھی نہیں جاتا، کمالات کا طالب ہو وہ بھی نہیں جاتا۔ یعنی جس قسم کی آپ احتیاج کو ذکر کرنا چاہیں اور جو بھی ضرورت مند حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آتا ہے، حضرت ابراہیم اس کو خالی نہیں لوٹاتے، اس لیے حضرت ابراہیم کو خلیل کہا جاتا ہے۔ دوسرا رکن، خود چونکہ خلت کے اندر فقر اور احتیاج ہے، اور کا فقط اس ایک رکن کی وجہ سے خلیل نہیں ہے بلکہ دوسرا رکن بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ خود بھی ابراہیم فقیر ہے، خلیل ہے یعنی فقیر ہے، محتاج ہے خدا کا۔ دوسرا رکن جو معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی ایسی تھی کہ کبھی بھی اپنی احتیاج کو غیر اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، اس لیے خلیل ہے۔ آگ میں جاتا ہے، جبرائیل بھی آتا ہے، جبرائیل حاجت پوری کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن چونکہ خلیل ہے اس لیے اس سے مانگتا نہیں ہے۔ پس معصوم نے فرمایا کہ دو ارکان کی بنیاد پر ان کو خلیل کہا جاتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو خالی نہیں لوٹاتا اور خود کبھی غیر اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اس معنی میں صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے کہ جو بھی خلیل بننا چاہتا ہے بسم اللہ، تو آج بن سکتے ہیں ہم خلیل۔ ایک چیز اگر ہمارے پاس ہو اور ہم کر بھی سکتے ہوں، 100 بہانے کر کے ٹال دیتے ہیں۔ آپ کی بات کرنے سے کسی کی حاجت روا ہو جاتی ہے، خود نہیں دینا ہے لیکن کہیں گے تو کسی کی حاجت روائی ہو جائے گی، ہم اس کو کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے تابع ہیں، خلیل بننا چاہتے ہیں۔ وہ خلیل کے لیے یہ خلت سے کیا کرو کہ کسی ضرورت مند کو نہیں لوٹاؤ، اور کسی ضرورت مند کو نہ لوٹانا یہ ضمناً اشعار ہے اس بات کی طرف کہ خود پہلے بے نیاز بنو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے خود بے نیاز بنو، بے نیاز بن کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ جو خود دوسروں کو محتاج ہو وہ دوسروں کی ضرورت کو کیا پورا کرے گا؟ پس اگر لفظ خلیل کا مصداق بننا ہے خوب اس کے لیے کیا کرو؟ خوب پہلا عنصر اپنی زندگی میں یہ پیدا کرو کہ جب بھی کوئی آئے خوب اس کی ضرورت کے دیکھو، اگر کر سکتے ہو خالی نہیں لوٹاؤ، اگر خالی لوٹا دیا آپ کا اور حضرت ابراہیم کا رشتہ درمیان میں کٹ جائے گا، ابراہیم سے رابطے کو منقطع کر دیا جائے گا، تم ابراہیم کے تابع نہیں ہو، ملت حنیف پہ نہیں چل رہے ہو، حسن فعلی اور حسن فاعلی حضرت ابراہیم کے تابع رہ کر تمہارے اندر پوری نہیں ہوئی ہے۔ علمی میدان میں ہوں، مالی میدان میں ہوں، یا آبرو اور عزت کی دنیا میں ہوں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آبرو اور عزت انسان کی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی آبرو کے دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی مشکل حل ہو جاتی ہے، خوب آپ کے جانے سے کسی کی مشکل حل ہو جاتی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا ہے، لیکن آپ کا مقام خداوند عالم نے عزت آپ کو اتنی دی ہے کہ اگر آپ چل کر چلے جاتے ہیں کسی کی مشکل حل ہو جاتی۔ خلیل بننا چاہتے ہو یہ کام کرو، اور اسی لیے ہے روایات میں محشر کے دن خداوند عالم پوچھے گا کہ جی فلاں جگہ پہ میں آیا، تم نے میری مشکل کیوں حل نہیں کی؟ تو وہ کہے گا خدا میرے پاس تو پیسہ نہیں تھا، جواب آئے گا مگر تیرے پاس آبرو نہیں تھی، اگر آپ اپنی زبان کو ہلا دیتے تو اس کی مشکل حل ہو جاتی، یہ کام کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ عزت اسی دن کے لیے دی تھی، آبرو اسی دن کے لیے دی تھی کہ معاشرے کے اندر تمہیں ہم نے جو کرامت اور شرافت اور عزت اور آبرو دی تھی وہ اس لیے تھی کہ آپ خلیل بن کر زندگی بسر کرو، اور خلیل بن کر زندگی بسر کرنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ابراہیم جو کھانا نہیں کھاتا ہے جب تک مہمان سفرے پہ نہیں آتا ہے، لقمہ اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارتا ہے۔ اب ہم کیسے خلیل ہیں کہ کوئی آنا بھی جائے تو روک دیتے ہیں، نہیں جی اس وقت ہم مصروف ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم حضرت ابراہیم کے تابع ہیں۔ کیسا خلیل ہے یہ؟ پس خلیل خلت سے اگر ہو اس کا معنی ہے فقر، احتیاج، ضرورت مند، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے لیکن اپنی ضرورت کی بات آتی غیر اللہ کے سامنے پھیلاتا نہیں ہے۔ یہ دوسرا درس ہے کہ جب مشکل آ جائے کیوں دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ یار کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا فطری دین ہے، یعنی خود انسان کو اکساتا ہے کہ جاؤ ضرورت مند کو تلاش کرو اور اس کی ضرورت کو پورا کرو، لیکن جب اپنی بات ہے کہ خبردار اظہار بھی نہیں کرنا کسی کے سامنے کہ میں بھی محتاج ہوں۔ ایسا فطری دین آپ کو کہاں سے نظر آئے گا؟ ایسا فطری دین کہ جو انسان کو اکساتا ہو کہ ضرورت مندوں کو تلاش کرو۔ اسی لیے
جن کے پاس یہ وجوہات شرعیہ ہوتی ہیں، خمس و زکوٰۃ و صدقات کا پیسہ ہوتا ہے، ادھر سے خدا نے منع کیا ہے، جو محتاج ہے اسے کہا خبردار کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اور ادھر سے جو سانپ بن کے بیت المال پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے کہا اٹھ کر جا کے معاشرے میں خود تلاش کرو، جو جمع کیا ہوا ہے یہ جمع کرنا کمال نہیں ہے، جمع کرنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، مستحقین کو جا کر معاشرے میں تلاش کرو، اور جب دینے کی باری آئے تو اس طرح سے اس کو جا کر دو کہ اس کو احساس خفت نہ ہو، احساس ذلت نہ ہو، اس انداز سے جا کر دیں کہ اس کو احساس کرامت ہو، احساس شرافت ہو، اور یہ بڑا اہم پہلو ہے آگا، یعنی جب دینا ہو کسی کو کا اس طرح سے دو کہ سامنے والوں کو احساس خفت نہ ہو۔ ایک شخص خراسانی آتا ہے مدینے میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، پیسہ زیادہ رہا اس کا ختم ہو جاتا ہے، امام رضا سے آ کے سوال کرتا ہے، کہا کہ آپ کے علاوہ اس مدینے کی سرزمین پہ مجھے کوئی کریم نظر نہیں آیا ہے آپ کے علاوہ۔ ان کے سامنے آ کر سوال کرتا ہے میرا زیادہ رہا گم ہو گئے، فقیر نہیں، محتاج نہیں ہوں، اور بعض ہوتے ہیں جو آفیشلی فقیر ہوتے ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، کہ میں نہ وہ نہیں ہوں جس کا کام مانگنا ہے، زیادہ راہ کم ہو گیا، آپ مجھے ادھار دے دیں، میں جب اپنے وطن میں پہنچ جاؤں گا تو یا آپ کی طرف سے صدقہ کا دے دوں گا یا اگلے سال جب آیا تو آپ کو لا کر واپس کر دوں گا۔ امام اندر گئے، جتنا اس نے مانگا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ایک تھیلی میں ڈال کر آئے، دروازے پہ ہاتھ باہر کر دیا دروازے سے، اور چہرہ اپنا چھپا مال ہے، صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور واپس لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے اس کو دیکھا کیوں نہیں؟ کہا کرامت کا تقاضا یہ تھا کہ جب میں دے رہا ہوتا تو شاید اس کے چہرے پہ خجالت اور شکن پڑ جاتی، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا تھا اس کے ماتھے کی شکن کو دیکھوں، جو سوال کرنا بے آبروئی ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ سائل نہیں بنو، سوال نہیں کرو، خلیل بنو، اگر کرنا ہے تو اس سے کرو جو تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے۔ پس اگر خلت سے خلیل ہوں، دو ارکان ہیں کہ غیر خدا کے سامنے جھکو نہیں، اور غیر اللہ کی حاجات کو اگر پورا کر سکتے ہو تو ٹالو نہیں، دو رکن، اور دو رکن روایات میں اور بھی ہیں۔ کیوں خلیل ہیں؟ البتہ یہ روایات کا مضمون میں انہی کو نقل کر رہا ہوں۔ تیسرا رکن جو خلیل میں آتا ہے خلت سے، کا خلیل کیوں بنتا ہے؟ لکثرت سجود، جس کی زندگی کثرت سجود پر مشتمل ہو وہ خلیل ہوتا ہے۔ خود سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ سجدہ نہایت اظہار فقر ہے انسان کا، انسان ضرورت مند جب اپنی احتیاج کو پیش کرتا ہے، نہایت فقر کی علامت کیا؟ انسان سجدے میں چلا جاتا ہے، کہ جس کی زندگی میں کثرت سجود ہو وہ خلیل بننے کا اور خلیل کا مصداق بننے کا استحقاق رکھتا ہے۔ اور آخری رکن خلیل کون ہوتا ہے؟ لکثرت صلوات ہی علی محمد و آل محمد، پس خلت سے اگر خلیل ہوں چار ارکان ہیں آگا۔ ایک، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اپنی ضروریات کو کسی کے سامنے اظہار نہ کرنے والا، کثرت سجود کا حامل، اور کثرت سے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجنے والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام خلت سے جو خلیل بنے ہیں وہ ان چار ارکان کی بنیاد پہ خلیل بنے ہیں۔ جب خلیل بنا خداوند عالم نے قیامت تک کی بشریت کے لیے کیا کہا کہ اسی خلیل کے نقش قدم پہ چل کر اپنے آپ کو احسن دین کا مصداق بناؤ۔ احسن دین کا مصداق بننے کے لیے حضرت ابراہیم کی تبعیت ضروری ہے، اور حضرت ابراہیم کی تبعیت اس لیے ضروری ہے کہ وہ خلیل ہے، خلیل جو خلت سے ہو۔ البتہ خلیل اگر خلت سے ہو تو اس کا معنی کیا ہے اور کس طرح سے حضرت ابراہیم خلیل ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔